اس موضوع پر بات کی کہ وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی مدد کی۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ تقریباً 11 سے 12 صحابہ کرام کے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، جنہوں نے امام علی مقام ابو عبداللہ سید الشہداء علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مدد اور نصرت کی۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم ان صحابہ کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ یزید کی بیعت کے حوالے سے میں تفصیلاً ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے یہ بات بتائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے تو وہ ہنسی خوشی کر لی ہو۔ اس کے لیے بہت سے راستے اپنائے گئے۔ خود معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ہی صحابہ سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یزید کے لیے، کہ یزید کو تخت نشینی پر، یزید کو تخت پر لایا جائے، اس کو بٹھایا جائے۔ تو یہ صرف اس لیے جو شخص آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اسے میری یہ ویڈیو دکھائیں، یہ حوالے اسے بتائیں، بخاری کی یہ روایت اس کے سامنے پیش کریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عبداللہ ابن عمر کو بھی ڈرایا گیا، عبداللہ ابن عمر کو بھی کہا گیا کہ اس حکومت، اس امر خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور اس شخص کوئی سر تو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اس کے باپ سے اور اس سے زیادہ حقدار اس امر حکومت کے ہم ہیں۔ سیر اعلام النبلاء کے حوالے میں نے آپ کو دیے، ذہبی کے، ابن کثیر کے حوالے دیے کہ یہ بیعت صرف اور صرف ایسا نہیں تھا کہ لوگوں سے ہنسی خوشی لے لی گئی اور لوگوں نے راضی برضا بیعت کر لی، نہیں، اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ سب سے پہلے تو اس میں نام، بڑا نام جو آتا ہے وہ عبداللہ ابن عمر کا ہے، دوسرا نام نعمان بن بشیر کا ہے، تیسرا نام کچھ لوگ لیتے عبداللہ ابن عباس کا اور محمد بن حنفیہ کا۔ تو یہاں میں اس پر تفصیلاً بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کا۔ تو عبداللہ ابن عمر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے جب اپنے دور حکومت میں عبداللہ ابن عمر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ یزید کے لیے بیعت کر لیں، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اس وقت تو بیعت نہیں کر سکتا، لیکن جب بہت سارے مسلمانوں نے اگر یزید کے اوپر بیعت کر لی تو پھر میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے والا نہیں بنوں گا، میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کے جانے کے بعد یزید بن معاویہ کی بیعت عبداللہ ابن عمر نے کر لی، اور عبداللہ ابن عمر اس میں بہت پیش رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7111۔ اس روایت کے اندر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے اندر یزید بن معاویہ کی بیعت کو لوگوں نے توڑ دیا تو ابن عمر نے اپنے گھر والوں کو، اپنے خادمین کو، اپنے جو وہاں پہ لڑکے تھے ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی سب لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی، اور کربلا کا حادثہ ہوا تھا، اور یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ کربلا 61 ہجری میں ہوئی، اور یہ مدینہ کے اندر جو لوگوں نے انقلاب آیا تھا وہ 63 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد واقعہ ہرہ ہوا ہے کہ جو واقعہ ہرہ مدینہ کے اوپر یزیدیوں نے حملہ کیا اور سب کچھ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ یزید کی جو بیعت توڑنے جا رہے ہو اور یہ پلاننگ کر رہے ہو کہ ہم اس کے خلاف انقلاب لاتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا يُنصب لكل غادر لواء اليوم القیامہ، کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا لگایا جائے گا، غداروں کا جھنڈا ہوگا، اور تم آج یزید کی بیعت توڑو، یاد رکھو کہ تم غداروں کی صف میں چلے جاؤ گے اور قیامت کے دن غداروں میں شمار ہوگے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو منع کیا، یعنی سختی کے ساتھ عبداللہ ابن عمر اس بات کے اوپر کاربند ہے کہ یزید یہ ولی الامر ہے، اور ولی الامر کی بیعت سے نکلنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت سے نکلنا ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کے اوپر کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں لیکن یزید کی بیعت کو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت قرار دے رہے ہیں۔ تو میں اہل سنت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی مخالفت نہ کریں۔ آپ یزید کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے پیچھے چلنا چاہیے، تو عبداللہ ابن عمر کے پیچھے چلیں۔ عبداللہ ابن عمر صحابہ میں سے ہیں، اور یہ یزید کی بیعت کو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت قرار دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں ہمارے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کبھی وہ یزید کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ کیوں یزید کے خلاف آپ جاتے ہو؟ اگر آپ اپنے آپ کو صحابہ کی تابعداری کرنے والا کہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ یزید کے پیچھے چلیں، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ امام ہیں،
یعنی جو حکمران ہے یہ امام ہے، اور امام کی بیعت سے نکلنا یہ جاہلیت کی موت مرنا ہے۔ مسلم کی روایت ہے اور دیگر اس کے اوپر روایتیں موجود ہیں۔ تو پہلے جو شخص ہیں وہ ہے عبداللہ ابن عمر۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں بہت زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کو ایک روایت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگرچہ یہ روایت موضوع من گڑت ابن عبد البر نے، ابن حزم وغیرہ نے رحمہ اللہ نے اسے کہا، اور محدثین نے اسے کہا ہے کہ یہ من گڑت روایت ہے، لیکن اگر اس کو مان لیتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے، اس بات کو آپ کس جگہ پہ رکھیں گے؟ کیا پیش کریں گے؟ یعنی کیا یہ صحابہ نہیں ہیں؟ کیا ان کی اتباع نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے؟ تو یزید کو کس منہ سے آپ یزید کو لعن طعن کرتے ہیں؟ یزید یوں ہے، یزید یہ ہے، یزید فلاں ہے۔ یزید کے قصیدے پڑھو، یزید کو اچھا کہو تم، کیونکہ صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے، صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے۔ دوسرے جو صحابی ہیں وہ ہیں نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر 2 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، یعنی مدینہ میں ان کی پیدائش ہے نعمان بن بشیر کی، اور لوگوں نے کہا ہے کہ مورخین نے جس سال عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اسی سال یہ پیدا ہوئے، لیکن قول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 8 سال تھی، تو 3 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے ہوں گے احد کے سال میں، اور یہ صغار صحابہ میں ایسے آتے ہیں نعمان بن بشیر، کبار صحابہ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کی، اور یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، نہ جمل میں نہ صفین میں، یہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھے۔ پوری زندگی انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ گزاری، اور معاویہ کے بعد یہ یزید بن معاویہ کے ساتھ رہے ہیں اور کوفہ کے اوپر گورنر رہے ہیں۔ لیکن نعمان بن بشیر وہ شخص ہے کہ جن کو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا تھا سیر جون کے کہنے پر، جو کہ ایک مسیحی تھا، اس کے کہنے پر یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ہٹا کر عہدے سے ان کی جگہ کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد کو لگا دیا تھا، اور سیر جون نے کہا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو لگاؤ، وہ تمہیں حسین کا سر لا کر دے دے گا۔ اس کو ابن کثیر نے اور الکامل فی التاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اب نعمان بن بشیر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی، یہ دوسرے صحابی ہیں جو یزید کی بیعت کرنے والے ہیں۔ تیسرا جو نام آتا ہے صحابہ میں وہ ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص کا۔ عبداللہ یہ بیٹے ہیں عمر بن عاص کے، اور عمر بن عاص آپ کے علم میں ہے کہ یہ بھی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ رہے، ان کے گورنر رہے، ان کی جنگوں کے اندر شریک تھے۔ صفین کے اندر امام علی علیہ السلام کے خلاف لڑے ہیں، جمل میں امام علی کے خلاف تھے یہ عمر بن عاص۔ اور عمر بن عاص کا صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر اعتراف موجود ہے کہ ہماری زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل میں عمر بن عاص کی جو بائیوگرافی ہے اس میں گفتگو کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے جو بیعت کی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سے بیعت کیسے لی گئی۔ یعنی یہ صحابہ سے جو بیعت لی گئی ہے یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں لی گئی، ان پر سختیاں کی گئی، ان پر تشدد کیا گیا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص کے لیے کی بیعت کا واقعہ یہ مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کے اندر اسے لکھا ہے، اور اسے ہمارے سیر اور اعلام کی جو کتابیں ہیں جو صحابہ کی بائیوگرافی لکھی گئی ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ میں یہاں اردو میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 47 پر، کہا جاتا ہے کہ عابس ایک قاضی تھا جو امویوں کا قاضی تھا۔ کہتے ہیں معاویہ نے مصر کے والی مسلمہ کو لکھا کہ یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی جائے، یعنی یہ معاویہ نے اپنی وفات سے 5 سال قبل ہی یہ کام شروع کر دیا تھا کہ یزید کے لیے بیعت لینا۔ حسب الحکم جیسا حکم پہنچا مسلمہ نے بیعت لینی شروع کی، اور تو کسی طرف انکار نہیں ہوا، لیکن مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر بن عاص جو فاتح مصر عمر بن عاص کے مشہور صاحبزادے ہیں، علم اور فضل اور علو سیرت میں لوگوں نے باپ پر بھی انہیں ترجیح دی ہے۔